اب آج آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا برسیہ موجودہ حالات کا کہہ دوں، ایک وقت وہ تھا پورے ہندوستان کا مسلمان ایک قوم بن گیا تھا، ایک جھنڈا مسلم لیگ کا، ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پوری قوم جمع۔ سن 46 کے الیکشن میں جو نتائج نکلے ہیں، ہر جگہ سے مسلم لیگ کامیاب ہو رہی ہے، گویا کہ مسلمانوں نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت۔ ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے لیکن شیعہ سنی فسادات بند ہو گئے تھے، آپس میں سب ایک نصب العین پر ہے، پاکستان بنانا ہے، ہندو سے نجات حاصل کرنی ہے، جمع ہو گئے۔ اور آج کیا حال ہے؟ اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے 5 تھی، بنگالی اور سندھی اور پٹھان اور پنجابی اور بلوچ، پھر وہ بنگالی نکل گیا، وہ علیحدہ ہو گیا ہم سے، وہ بنگلہ دیش ہو گیا، تو پھر یہ کہ اردو مہاجر قومیت اس میں آ گئی، 5 کی 5 پھر وہی کی رہی، سرائے کی قومیت علیحدہ ہے، برہوی علیحدہ اٹھ رہا ہے کہ ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم علیحدہ ہیں۔ یہ ساری تقسیم در تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اسلام کو ہم نے مضبوطی سے تھاما نہیں، اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بدعہدی کی۔ ہم نے کہا تھا اے اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے اللہ کے دین کا بول بالا نہیں کیا، اپنی بلڈنگیں بلند و بالا بنا لی، اپنے کارخانے تعمیر کر لیے، کیسے کیسے محل بنائے ہیں، جائیے اور دیکھیے۔ لیکن یہ کہ کہا ہے وہ اللہ کا دین، وہ تو کہیں بھی نہیں، بینکوں میں نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے بینکوں کے اندر، آپ کی عدالتوں میں نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم تو کافر ہیں، ہم انڈیویجولی مسلمان ہیں، کلیکٹیولی ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت کافرانہ ہے، ساری کی ساری سود اور جوئے کے اوپر مبنی ہے۔ اب تو جو شے فروخت ہوتی ہے وہ لاٹری کے ذریعے سے فروخت ہو رہی ہے، ہر شے کے ساتھ جوا شامل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ مرثیہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس حالت کو ہم کیوں پہنچے کہ وہ جو ہمیں جوڑنے والی شے تھی وہ حبل اللہ، اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہا تھا ہم نے ہمارا دستور قرآن ہوگا، قرآن کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ بہرحال تیسرا نقطہ کیا ہوا آج کا؟ پہلا، ایمان حقیقی حاصل کرو، یقین والا ایمان۔ دوسرے، اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری۔ تیسرے، قرآن سے چمٹ جاؤ تاکہ تم ایک دوسرے سے چمٹ جاؤ، قرآن سے چمٹو گے آپس میں متحد ہو جاؤ گے۔ اب چوتھا نقطہ، یا اس مقام پر وہ تیسرا ہے، سورہ آل عمران کی آیات میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ عجیب آیت ہے، دیکھیے 3 آیتوں میں ایک ایک نقطہ آیا، لیکن تیسری آیت میں 3 نقطے آئے۔ اب تمہیں ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جو 3 کام کرے، خیر کی دعوت دے، لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ 3 کام۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تم سے ایک امت میں وجود میں آ جانی چاہیے۔ جب یہ افراد جمع ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، قرآن کے سیمنٹ سبسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے، ان کے مقاصد ایک ہوں گے، ان کے نظریات ایک ہوں گے، اب وہ ایک امت بن گئے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ ہم مقصد لوگ۔ اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے وہ آمین، ان کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ بیت الحرام کا۔ امام کہتے ہیں سڑک کو، اس لیے کہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ امام وہ ہے جو نماز میں آپ کی قیادت کر رہا ہے، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کا اقتداء کر رہے ہیں، مقتدی ہیں۔ تو اصل میں امت کسے کہتے ہیں؟ قوم اور شے ہے، امت اور شے ہے۔ مسلمان کے لیے کہیں لفظ قرآن میں قوم نہیں آیا۔ قومیں تو ہوتی تھیں، وہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی، قبائلی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ امت کا لفظ آیا، یا ایک لفظ اور آیا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی، مارکسزم کا نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی جو کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے دین کے اوپر یقین رکھنے والی اور اللہ کے دین کا انقلاب لانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرے، وہ حزب اللہ ہے۔ تو امت ہے ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور مسلمانوں اب تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو 3 کام کرے، یدعون الی الخیر، اور میرے نزدیک سب سے بڑا خیر قرآن، دعوت الی القرآن۔ سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن جو ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے،
وہ ساز و سامان ہے، اچھے سے اچھے ڈیکوریشن پیسز لا کے تم اپنے گھروں میں سجاتے ہو، کارنسوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بڑے عمدہ عمدہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے. قرآن کی طرف بلاؤ اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. 3 کام. بدقسمتی سے پاکستان میں دینی جماعتوں نے یہ کام چھوڑ کر اور الیکشن میں جا کر حکومت کے حصول کی کوشش شروع کر دی. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، بہت بڑا بلنڈر ہوا. انتخابات میں آپ جائیں گے تو آپ کا مخالف ظاہر بات ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ اقتدار کا حریص ہے، یہ میرا مد مقابل ہے، اقتدار میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، بس یہ ویسے اسلام کا نعرہ لگا رہا ہے، اصل میں مقصود تو اقتدار ہے. یہ وجہ ہے سب سے بڑی کہ پاکستان میں اسلام نہیں آیا، غلط راستہ اختیار کیا. صرف یہی کام کرتے، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور نہی عن المنکر. اب میں اس کے آگے آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے کہا تھا 3 نکات، آخری نقطے میں 3 حصے، اور اس تیسرا جو حصہ ہے اس کے 3 حصے. نہی عن المنکر کے 3 لیول حضور نے بیان فرمائے جو حدیث میں آپ کو سنا چکا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا. کیا فرماتے سنا؟ من را منکم منکرن، دیکھو مسلمانوں، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، حرام کام کو دیکھے، کسی گندگی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کا فرض ہے کہ اپنی طاقت سے، اپنی ہاتھ سے اس کو روکے. فرض ہے، فعل امر ہے یہ، فلیغیرہ، الامر للوجوب، واجب ہوتا ہے وہ کام. فإن لم يستطع، لیکن قرآن مجید ہے نا، فطری کتاب ہے. اب انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، باہمت بھی ہیں، کم ہمت بھی ہیں، تو کم ہمتوں کی بھی رعایت کی گئی ہے. فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، طاقت یا تو ہے ہی نہیں یا طاقت کا استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہے، 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو دوسری صورت کیا ہے اس سے کم تر درجے میں؟ فمن لم يستطع فبلسانہ، اپنی زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح بھائی باز آ جاؤ، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. حکومت سے بھی کہے، عوام سے بھی کہے، لوگوں سے بھی کہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں، الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کی خیر خواہی، انہیں صحیح مشورہ دو، غلط کاموں سے روکو. ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے، بڑی غیر متوقع بات ہے. مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما. حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے. یہ ہے نہیں عن المنکر، بالید، طاقت کے ساتھ اولاً. یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان. اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فإن لم يستطع فبقلبہ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا. آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ گنڈا بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے. کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے. اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ. اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہنن، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بدی کو، اس طاغوت کو، اس نظام باطل کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے. اور جس نے نظام باطل کو ذہنن اور قلباً تسلیم کر لیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے. آج جو میرا درس تھا صبح قرآن مجید کا، اس میں آیت الکرسی کے بعد والی آیات میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. پہلے طاغوت کا کفر ہے، پھر اللہ پر ایمان ہے. طاغوت، باطل نظام، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل بھاگنے والا نظام، اس کی اطاعت کی بجائے اس کی معصیت پر مبنی نظام سب سے بڑا طاغوت ہے. اس طاغوت کی وفاداری، اس کی چاکری، اس کی خدمت، اس کا ساتھ دینا. یہاں تک فرمایا حضور نے من مشى مع فاسق لیقویہ فقد اعان علی ہدم الاسلام.
کوئی شخص اگر کسی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، تو اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں واہتز لہ العرش، کہ تخت جو ہے عرش وہ کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا ہے۔ ایک فاسق اور فاجر انسان کو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے، فاسق اور فاجر، زانی اور شرابی، اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے جب کہ کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے۔ یہ ہے 3 درجے۔ سب سے پہلے نہی عن المنکر بالید، اور اگر طاقت نہیں تو طاقت حاصل کرو۔ طاقت خود بخود تو نہیں آتی نا، جس کے لیے کہ ہمارے پاس نقشہ موجود ہے سیرت النبی کا۔ دیکھیے حضور نے پہلے دن سے کہا کہ یہ بت پرستی منکر ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا منکر بت پرستی، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، حالانکہ بڑا آسان تھا، وہاں کوئی پہرے تھوڑے ہوتے تھے، 4-6 صحابہ کو حکم دیتے ایک رات کو جا کے سارے بتوں کو توڑ کے آ جاتے، پھر ان کی ٹکا بوٹی ایک کر دیتے وہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن ٹکا بوٹی تو بعد میں بھی ہو گئی، غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو ٹکا بوٹی سے بچنے والے تو نہیں تھے وہ، لیکن نہیں، حکمت یہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ پتھر کے بت پھر بنا لیں گے دوبارہ، اگر آپ نے توڑ بھی دیے، چکنا چور بھی کر دیا، حضرت ابراہیم نے سب توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیا تو پھر بنا رہی ہے، کیا دیر لگتی ہے، پتھر کے بت ہی ہے نا۔ لہذا حضور کا طریقہ کیا تھا دیکھیے، 12 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم کا طواف کیا ہے بیت اللہ کا جس میں بت موجود ہے، اسی صحنے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت، کسی بت کو توڑا نہیں۔ ہاں اپنی دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ سے آپ کھینچ لیں، لوہ چون جو ہے، اگر جیسے کہ پہلا تجربہ ہم نے کیا تھا 5ویں جماعت میں سائنس کی کلاس میں کہ ہمیں مکسچر دے دیا گیا، لکڑی کا برادہ اور لوہ چون، لوہے کا چورا، یہ مکس ہے، انہیں علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ اب ایک ایک کو تو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ طریقہ کیا بتایا، ایک ہاتھ میں مقناطیس لے لو اور مقناطیس اس کے اندر پھیرو، لوہے کے سارے ذرات جو ہیں اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ بین ہی یہ معاملہ ہے قرآن کا، قرآن کو کسی معاشرے میں عام کرو، جن کی فطرت کے اندر نیکی ہے وہ اسے چمٹ جائیں گے، کھچ کر آ جائیں گے، پھر جب وہ کھچ کر آ جائیں انہیں جمع کرو، جماعت بناؤ، منظم جماعت، سب اطاعت والی جماعت، پھر وہ جماعت جہاد کرے گی۔ پھر آپ نے جہاد کیا، پھر غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ احزاب بھی ہوا، پھر یہ کہ 6 سال کے بعد غزوہ بدر کے 6 سال اور ہجرت کے 8 سال کے بعد پھر آپ 10,000 کی نفری ساتھ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب پہلا کام کیا کیا، بت توڑ دیے، ایک ایک بت کو گرایا ہے، توڑا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پہلے دن نہیں توڑے، گویا کہ نہی عن المنکر باللسان تو پہلے دن سے ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کوئی نام گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت، کہہ رہے ہیں باللسان، ہاتھ سے توڑا نہیں، بالید نہیں۔ بالید کے لیے پہلے جمعیت فراہم کرو، طاقت فراہم کرو، جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، اب طاقت کے ذریعے سے باطل کو ختم کرو، اس سے ٹکر مول لو، اس میں جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جانیں دی ہیں، تو اسلام کا بول بالا ہوا تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا، دعاؤں سے نہیں ہو گیا، تمناؤں سے نہیں ہو گیا۔ لیسا بامانیکم امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، عمل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، محنت سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، خون دے کر ہوگا، اور خون تو محمد رسول اللہ نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں بھی حضور کا خون جو ہے وہ بہا اور وہاں کی مٹی میں جذب ہوا، جب پتھراؤ ہوا ہے آپ پر بری طرح سے، اور پھر دامن احد میں تو جو وار ہوا ہے، آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر تلوار گھس گئی اور خود کی کڑیاں یہاں گھس گئیں، تو پھر ان کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی نے دانت سے پکڑ کر کھینچا، ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، پھر کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے حضور کا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تب آیا ہے اللہ کا دین، ایسے نہیں آیا، قربانیوں سے جانیں دے کر۔ حضرت حمزہ جیسی شخصیت، اسد اللہ و اسد رسول ہی، حضور کے چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بچپن کے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول ہی بھی ہیں، اور ان کی لاش آئی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، ان قربانیوں سے آیا ہے۔ تو پہلے طاقت حاصل کرو، پھر اس طاقت کو استعمال کرو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں،
حضرت حمزہ کا جسم بھی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا، وہی انسانی جسم تھا، وہی گوشت پوست اور ہڈی. تو اور وحشی کا جو برچہ ہے وہ ناف کے آر پار ہو گیا، شہید ہو گئے. بہرحال یہ ہے تیسری جو شق ہے کہ یہ جماعت جو وجود میں آئے اس کے 3 کام ہو. صرف انتخابات کا کہیں ذکر نہیں، نہ سیرت میں نہ قرآن میں کہیں نہیں. اس طریقے سے ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں کہ جہاں انہوں نے کم سے کم اپنی فقہ کے مطابق اسلامی نظام قائم کر لیا. آپ سمجھ گئے، ایران فقہ حنفی قائم ہو گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جانے دی ہے تب ہوا ہے. انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک بھی وہاں آیت اللہ خمینی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی. ہماری جماعتیں جو ہیں دینی لگی ہوئی ہیں اسی چکر کے اندر. حالانکہ ہر مرتبہ دیکھتے ہیں یفتنون فی کل عام مرتين او مرتين، بار بار نتائج سامنے آتے، ڈھاک کے 3 پار سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن نہیں، اسی میدان میں ہے. حالانکہ اصل میدان یہ ہے جماعت بن کر نہیں عن المنکر، خاص طور پر نہیں عن المنکر. لیکن پہلے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے، آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں جب طاقت ہو جائے تو پھر پورے نظام کے خلاف طاقت استعمال کرو. پھر انڈیویجول بدی نہیں، پھر تو یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ سارا نظام باطل ہے جس کے تحت یہ گندگیاں اور یہ فواحش اور یہ منشیات اور یہ سود، یہ سب کچھ کہاں؟ اور یہ جو فحاشی ہے کس کے تحت پھیل رہی؟ اس نظام باطل کے تحت. اس نظام باطل کو اکھیڑ کر اور پھینکو اور اللہ کے دین کو نافذ کرو. یہی انقلاب کا صحیح طریقہ ہے. نہیں عن المنکر باللسان سے شروع ہو کر نہیں عن المنکر بالید. آ جائے میدان میں. اب ہم یہ بینک نہیں چلنے دیں گے، گھیراؤ کریں گے، لگاؤ مارو ہمیں گولی ہے. ہم نہیں اس کے اندر کسی کو نہ داخل ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے. آپ نے کراچی میں منظر دیکھ لیا تھا نا، روزنامہ جنگ بہت بڑا اخبار، اور وہ الطاف حسین صاحب کی خبریں شائع کرتا تھا، لیکن ان کے اطمینان کی حد تک نہیں شائع کر رہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ زیادہ ہماری جو ہے پبلسٹی ہو. چند دن گھیراؤ کیا ہے، جنگ صاحب جو ہے اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکے. گھیراؤ کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ الطاف حسین کو چھینک بھی آ گئی، تو پہلے صفحے پر خبر آ گئی، چھینک آ گئی آج الطاف صاحب. کیوں؟ گھیراؤ کیا ہے، کوئی جلاؤ نہیں کیا انہوں نے. اس کا شیعوں نے کر کے دکھایا. جب یہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا ہے ضیاء الحق نے، 50,000 شیعہ اہل تشیع جا کر گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے سیکریٹریٹ کا. نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ ضیاء الحق یہ انڈرٹیکنگ نہیں دے گا کہ ہمیں زکوٰۃ سے جو ایگزمپٹ کیا جائے گا، مستثنیٰ کیا جائے گا. ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیتے، جہاں دیتے ہیں دیں گے. ان کی زکوٰۃ ایران جاتی ہے، ان کے دینی مدارس کے پاس جاتی ہے، ان کا خمس جاتا ہے وہاں، ان کے جو بڑے بڑے آیت اللہ ہیں ان کے پاس وہاں جاتی ہے. ہم تمہیں نہیں دیں گے. لہذا دیکھ لیا آپ نے گولی کیسے چلاتا ضیاء الحق. گولی چلاتا تو آپ کو معلوم ہے فوج میں بھی شیعہ ہیں، پولیس میں بھی شیعہ ہیں، بیوروکریسی میں بھی شیعہ ہیں. ایک فساد ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر. تو ناک رگڑ والی اس کی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، جس نے بعد میں کہا تھا میں تو مقتدر اعلیٰ ہوں، مقتدر مطلق ہوں، معاذ اللہ بھی کہہ دیا تھا. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ قادر مطلق ہے، لیکن میں بھی یہاں قادر مطلق ہوں، مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں. نہ کوئی کورٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے، نہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے. تو میں تو لیکن اس مقتدر مطلق کی ناک رگڑوا دی اہل تشیع نے، اور انڈرٹیکنگ دی ہے کہ تمہیں میں ایگزم کر دوں گا تب اٹھے. یہ کام ہے کرنے کا. کاش کہ ہماری دینی جماعتوں نے یہ کام کیا ہوتا. ہمارے ہاں آئلی قوانین منظور ہوئے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے نافذ کیا، فیلڈ مارشل ایوب خان، جو پاکستان کے نام سے بھی اسلام نکالنا چاہتا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے چاہتا تھا صرف جمہوریہ پاکستان اسلامی نہ نکالا جائے. اس میں کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ کیا فساد مول لے رہے ہو، یہاں کے عوام جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف، لہذا بعد آ گیا. لیکن آئے قوانین اس نے وہ نافذ کیے کہ شیعہ نے بھی کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، سنیوں نے کہا غیر اسلامی ہے، بریلویوں نے کہا غیر اسلامی، دیوبندیوں نے کہا غیر اسلامی، اہل حدیث نے کہا غیر اسلامی، جماعت اسلامی نے کہا غیر اسلامی. لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی. قانون نافذ ہوا، آرڈیننس سے لاء بن گیا. اور ضیاء الحق صاحب بھی آئے تو فیڈرل شریعت کورٹ بھی بنائی. تو آئلی قوانین مستثنیٰ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی. میں نے اس ایشو پر استعفیٰ دیا 5 جولائی 1982 کو اس کی شورا سے. میں نے کہا یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں کیا بیٹھا، ان کے یہاں پر سجدے کا نشان تھا. تو میں نے تو محاورہ بولا تھا کہ یہ کلنک کا ٹیکا ہے، آپ نے جو یہ فیڈرل شریعت کورٹ بنائی ہے یہ کلنک کا ٹیکا ہے. وہ جا کے جڑ گیا اس کے ماتھے پر. بہرحال وہ بڑا متحمل مزاج انسان تھا، برا نہیں منایا. کیوں، کیا، کیسے؟ میں نے کہا جناب آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ ججز کو رکھا ہے نا. ملک غلام علی صاحب کون ہیں؟ آپ کا چوائس ہے. پیر کرم شاہ صاحب کون ہیں؟ آپ کا چوائس ہے. مفتی تقی عثمانی، مولانا محمد شفیق عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، کس نے چنا؟ آپ نے چنا. آپ ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں تب چنا، ان کے تقوی پر، ان کے تدین پر، ان کی دیانت پر. لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیا کہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی خلاف اسلام تو نہیں. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں آپ کریں، نہیں.
غلام احمد پرویز جس نے یہ قانون بنوائے تھے منکر حدیث تھا، منکر سنت تھا، وہ چونکہ رہا تھا سیکریٹری رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر، اس کے وہ ہاتھ بڑے لمبے تھے، پہنچے ہوئے تھے ہاتھ، اس منکر حدیث نے یہ قوانین بنوائے اور اس کو نافذ کیا اس نے ایوب خان نے، اور وہ نافذ کیے رکھا ضیاء الحق نے بھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت تک غلام احمد پرویز بھی زندہ تھا، میں نے کہا وہ آ کے ثابت کر دے شریعت کورٹ کے اندر کہ خلاف اسلام نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش۔ لیکن جنہیں آپ نے بٹھایا ہے ججوں کو، ان کو آپ اختیار کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کے سوچ کا یہی معیار ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون راضی کون ناراض، اللہ کو نہیں دیکھنا، اللہ کے دین کو نہیں دیکھنا، کون راضی کون ناراض، تو یہ لیجئے میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ استعفیٰ دیا، نکل ہے۔ بہرحال یہ جان لیجئے کرنے کا کام یہ تھا جو ہمارے ہاں کے دینی جماعتوں نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام کرتے یہاں اسلام آ چکا ہوتا آج تک، اور اب بھی اگر آئے گا تو اسی طریقے سے آئے گا۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ آ جائے، طاقت ہے، ارکان ہے، کارکن ہے، منظم ہے، بڑی جمعیتیں ہیں جماعتوں کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس ہے، جمعیت علماء اسلام کے پاس سرحد میں بلوچستان میں بڑی طاقت ہے، سندھ کے بھی بالائی علاقے میں خاصی طاقت ہے، پنجاب کے سرائے کے علاقے میں خاصی طاقت ہے۔ یہ جماعتیں اگر کھڑی ہو جائیں اس کام کے لیے، چھوڑتے اس کو الیکشن وغیرہ کو، یہ سینٹ کیا بلا ہوتی ہے اور ممبر پارلیمنٹ سے کیا حاصل ہوتا ہے، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ مفادات بھی جو حاصل کرنا چاہے، بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا چاہے دھو لے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ کرے کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ میں تو اب جب سے ہے ان کو کہہ رہا ہوں، ملتا ہوں، جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی یہ کرنے کا کام، میں قاضی حسین احمد صاحب سے ملا، ان سے کہا، پھر یہ کہ جے یو آئی کے فضل الرحمان صاحب سے کہا، مولانا محمد خان شیرانی کے جو وہاں کے بلوچستان سے جو ہے ممبر اسمبلی، ان سے ملا، اور وہ مانتے بھی ہے کہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن پردالہ وہی ہے، الیکشن میں حصہ لینا۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ اللہ نے تو 3 کام بتائے تھے ہمیں امت مسلمہ کے لیے، سہ نکاتی لایا عمل، جس میں میں نے چوتھے کا سورہ نساء کے حوالے سے اضافہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ٹٹولیے، جھانکیے، یقین والا ایمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں ہے تو پہلے اس کمی کی تلافی کی کوشش کیجیے، میں اس کے راستے بھی بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوگا اپنی سیرت و کردار کو درست کریں، پہلے کسی اور سے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معاش میں دیکھیے کوئی شے خلاف اسلام تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے پاک کر دیجیے۔ تیسرا قرآن کے ساتھ چمٹ جائیے، اس طرح تم ایک دوسرے سے متحد ہو جاؤ گے، تمہارے نظریات ایک ہو جائیں گے، تمہارے مقاصد ایک ہو جائیں گے، تم بنیاد مرصوص بن جاؤ گے۔ اور چوتھے یہ کہ پھر جو یہ جماعت وجود میں آئے گی، جب تم امت بن جاؤ گے تو پھر تمہارے کرنے کے صرف 3 کام ہیں، دعوت دو لوگوں کو خیر کی، قرآن کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور بدی سے روکنے کے 3 مرحلے ہیں، طاقت سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل سے کم شدید نفرت رکھو بدی کے ساتھ، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ وائے ناکامی مت آئے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر بدی کو دیکھ کر دل میں الجھن بھی نہیں ہوتی، رنج بھی نہیں ہوتا، انسان کو افسوس بھی نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے سرے سے دل میں موجود نہیں۔ یہ ہے سہ نکاتی لائے عمل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103، 104، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں اس سے پہلے ان 3 نکات سے پہلے ایک نقطہ ہے اصل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس لائے عمل پر باقاعدہ عمل پیرا ہو جائیں، اسی میں ہماری انفرادی نجات بھی ہے۔ اس لیے یہ چوتھی آیت ختم ہوتی ہے کن الفاظ پر؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب صرف وہی ہوں گے جو یہ 3 کام کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام غلام علی ہے، محمد حسین ہے، علی محمد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور گناہ کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑے غلط خیالات ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ فلما يعذبکم بذنوبکم، اگر ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پٹوایا نبوکدنضر کے ہاتھوں؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کروایا اس نے؟ ایک مرتبہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، آج تک بھی گرا پڑا ہوا ان کا کعبہ، صرف ایک ویلنگ وال رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو کیوں اللہ عذاب بھیجتا رہا ہے تم اگر اس کے بڑے چہیتے ہو؟ اسی طرح آپ سوچئے یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے، جہاں 800 برس حکومت کی تھی، ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا،
یا قتل یا جلا دیے گئے یا بحری جہازوں میں بھر بھر کر اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا گیا. پورا ملک خالی جہاں 800 برس حکومت کی تھی. یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو تو؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو؟ ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی، ایسے لاڈلے ہو تو کیوں آ گیا وہاں سے؟ ایک کافر قوم آ گئی تم پر مسلط ہو گئی. اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے. لہذا آج ہمارا حال کیا ہے؟ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن ہے. اب تو خیانت اربوں کی ہوتی ہے، کروڑوں کی ہوتی ہے. اب وہ تو دن گئے جب سینکڑوں میں ہزاروں میں کوئی غبن کر لیا کرتا تھا سرکاری ملازم. اب تو جہاں دیکھو اینٹ اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ، اتنے ارب روپے اتنے کروڑ روپے کی خیانت اور غبن ہے، اور دے دے کر چھوٹ رہے ہیں. 20-20 30-30 کروڑ دے کر چھوٹ رہے ہیں. تو یہ کہیں سے لوٹے تھے تو دے رہے ہیں.